رہتا تھا. پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا, پھر اس سے پوچھا جائے گا, اے ابن آدم, کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر کبھی مصیبت آئی ہے؟ اس پر وہ کہے گا, خدا کی قسم اے رب نہیں, مجھے کبھی آرام نصیب نہیں ہوا. پھر فرمایا, قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہتا تھا, پکڑ کر ایک مرتبہ جنت میں غوطہ دیا جائے گا, پھر اس سے پوچھا جائے گا, اے ابن آدم, کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر کبھی سختی گزری ہے؟ اس پر وہ کہے گا, خدا کی قسم اے رب نہیں, میں نے کبھی سختی نہیں گزری اور مجھ پر کبھی آرام نصیب نہیں ہوا. شاباش, زندہ باد, زندہ باد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو, کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بات. یہ ہے وہ حدیث پاک جس کے لیے ہم نماز 2:45 بجے تک جو پڑھتے ہیں, یہ حدیث ہے وہ کہ گرمیوں میں نماز کیسے پڑھا کرو بیٹا, یہاں سے بولو. حدیث پاک ہے, دیکھو یہ, جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو, کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی ہے کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے, حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں, لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں. چنانچہ رب العالمین نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی, ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں. لہذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی آگ کا لوکا اثر ہے, اور جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے, اور سخت سردی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کے سارے حصے کا اثر ہے. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے. اس وجہ سے دوزخ کے سانس لینے سے گرمی کا بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا. دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے, اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے, آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شاباش, زندہ باد. بیٹا کیا ہوا؟ کاپی تو کسی بچے کو بھیج دو ان کے یہاں. حافظ ریحان ظہیر, حاجی ظہیر, بلاؤ ان کو. آواز تو جا رہی ہوگی. سارے طلباء کسی بھی کام میں نہ لگے رہیں. آج آپ لوگوں کا کوئی بھی کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ کا پروگرام ہے, اس لیے سارے طلباء یہاں جلسہ گاہ میں آ جائیں. سب طالب علم یہاں موجود رہیں. تلاوت والے بچے بلاؤ, کون ہے مجھے. آؤ عزیزہ محمد صالح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا
Ilang lakso ka pa kami.